अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैबी काज़मी, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद सैबी काज़मी स्ट्रेट फ्रॉम मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया। नाज़रीन, जिस तरह मईशत में शहर कायद कराची एक अपना अहम किरदार अदा करता है, इसी तरह पाकिस्तान की सियासत में भी कराची का एक बड़ा अहम रोल है। अभी रिसेंटली हमने देखा कि फारूक सत्तार को -2 कर दिया गया। इससे पहले बानी मुत्तहिदा -1 की सूरत में कराची की सियासत से बाहर हुए थे। उनके बाहर हो जाने की वजह से एक सियासत में जो भूचाल पिछले बरसों में रहा वो कुछ ठंडा माहौल हो गया, लेकिन उनके हटने से जो क़यादत का एक खला बन गया था कराची की सियासत में, ख़ास तौर पर जिस तरह अगर आप देखें हैदर अब्बास, बाबर गौरी और इन जैसे तमाम जो उस वक्त के लीडर जो बड़े टॉक शोज़ में बैठकर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब का मजाक उड़ाया करते थे, आज खुद मजाक बन चुके हैं। उस अंदाज में कि हैदर रिजवी साहब के बारे में कहा जाता है कि वो शायद कनाडा में या अमेरिका में किसी जगह पर कोई ट्रक चला रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो हम कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन ये एक हकीकत है कि वो सियासत में से मंजर आम में से गायब हो चुके हैं। फारूक सत्तार एक वाहिद नाम बच गए थे, लेकिन जिस अंदाज में सियासत में मुनाफकत, लालच, धोखाधड़ी, मुफादात, अपना मुफाद रख कर लोगों को लड़ाना, शायद कराची ने जितनी लाशें इतने अरसे में उठाई होंगी पाकिस्तान के किसी शहर में इस तरह का कहर नहीं बरसा। फारूक सत्तार जैसे लोगों की बानी मुत्तहिदा से कुर्बत ना होने की वजह क्या उन्हें निकाला गया, या कुर्बत होने की वजह से, ये तो सवालों के जवाब हैं जो हमें दरकार रहेंगे। अब कराची की सियासत में क्या तब्दीली होने आ रही है, अब कराची की सियासत से किस तरह फारूक सत्तार जैसे लोग निकले हैं तो उनकी रिप्लेसमेंट में कौन आएंगे, क्या पाकिस्तान की सियासत में कराची वो किरदार अदा कर सकेगा जो वो पहले करता रहा, ये तमाम बातें पूछते हैं आज के मेहमान फारूक सत्तार साहब से। मेरे साथ रहे, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम फारूक सत्तार साहब, नजरियात, कुर्बानी और मफादात की लड़ाई में आखिर आप हार गए, लेकिन वजह क्या है, क्यों आपको पार्टी से निकाला गया? आप हमारे नाजरीन को बताना पसंद करेंगे? जब एमकेएम के बानी अल्ताफ हुसैन साहब पार्टी को चलाते थे जी, तो ये जो मेरे साथ के जो लीडर साहिबान हैं एमकेएम के, ये मुख्तलिफ शोबों के इंचार्ज थे और उन्हें जवाब देते थे। और मेरा भी इतना सरोकार नहीं होता था कि ये पार्टी का जो नाम खराब हो रहा है वो कैसे हो रहा है। हम तो मेहनत करते हैं, पूरी जिंदगी मैंने मेहनत की। मैंने 6-6 साल मुख्तलिफ वक्तों में जेलों में भी गुजारे, और मतलब ये कि मैं कभी भी बुरे से बुरे वक्त में पार्टी को छोड़ के नहीं गया। मैंने कोई नई पार्टी नहीं बनाई, मैं किसी और पार्टी में नहीं गया, मैं मुल्क से बाहर भी नहीं गया, ठीक है ना। ये मेरे क्रेडेंशियल्स। और जिस जगह मैं रहता हूँ, जिस छोटे से घर में, मॉडेस्ट नेबरहुड में, आज भी उसी में रहता हूँ। तो अब जब मैंने सरबराही संभाली 23 अगस्त को, तो फिर मैंने इन सब के सामने रखा कि भाई अपने हिसाब अब हमें पार्टी को देना है, गोशवारे दें कि हमने क्या बनाया है और कैसे बनाया। तो मैं भी पेश करता हूँ, आप भी करें, ताकि आइंदा हम एक अच्छी, साफ सुथरी, पढ़ी लिखी, अदम तसादुम, अदम तशद्दुद वाली एमकेएम को लेके लोगों में जाएं और उनके मसाइल हल करें, लोगों को वक्त दें, उनकी खिदमत करें। तो जाहिर है कि ये मेरे जो साथ के लोग थे, जो मुझसे बहरहाल जूनियर हैं, लेकिन इन्हें ये बुरा लगा और इन्होंने ये फैसला कर लिया कि ये मुझसे जान छुड़ाए, क्योंकि इन्हें मालूम था कि फिर मैं इलेक्शन में इन लोगों को टिकट नहीं दूंगा, जिन्होंने बहुत अपनी पोजीशन का नाजायज फायदा उठा के बड़ा माल बनाया है, या उन्होंने जायदाद बनाई है और असासे बनाए हैं, जो कि सरबराह बनने के बाद मेरे इल्म में ये जब सारी बातें आई तो मैंने इंक्वायरियाँ की, और इंक्वायरी में बहुत सारी बातें सही साबित हुई। अच्छा फारूक सत्तार साहब, ख्वाजा इजहारुल हसन ने भी अभी ये बात की कि इस्लाह की ज़रूरत है, ये एक आम सिस्टम है, पार्टी से लोगों को निकाला जाता है, फारूक सत्तार साहब अगर अपनी इस्लाह करें तो उन्हें दोबारा पार्टी में ले लेंगे। क्या आप जैसे लीडर को भी इस्लाह की ज़रूरत है? मैं यही कहता हूँ कि क्या मैंने कहा कि एहतसाब के लिए अपने आप को पेश करें, अपने गोशवारे दें,
تو اس کا مطلب وہ کون سی اصلاح چاہتے ہیں مجھ سے یا پارٹی میں کہ احتساب کا عمل نہیں ہونا چاہیے, کسی سے پوچھ گچھ نہیں ہونی چاہیے, سب مادر پیدر آزاد ہونے چاہیے. تو کون سے اصول کی بات کر رہے ہیں جس کا انحراف میں نے کیا؟ پھر میں نے کہا انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں. آپ کی پالیسی, آپ کے فیصلے جو بالا ہی بالا ہیں, چند قبضہ گیر مفاد پرست جو مافیا جسے کہتے ہیں, جو چند افراد قابض ہیں پارٹی کے وسائل پر, پارٹی پر, تو مطلب ہے کہ ان کے فیصلوں سے پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے, الیکشن کے نتائج سامنے ہیں. تو پھر ایک انٹرا پارٹی الیکشن کرا لینا اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. کارکن جس کو بھی ووٹ دیں, جس کو پسند کریں, اسے آپ جو ہے وہ کام کرنے دیں. تو یہ کیوں کترا رہے ہیں, ڈر کیوں رہے ہیں, خوف کس بات کا ہے؟ آئیں نا پھر میدان میں اترے نا جی, اور فیس کریں کارکنوں کو, احتساب کے لیے بھی اور انتخابات کے لیے. پارٹی انتخابات ہو اور پارٹی میں احتساب ہو, یہ دو باتیں. اچھا, کچھ نظریاتی کارکن کہتے ہیں کہ وٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. آپ نے بانی متحدہ کی مدد نہیں کی, ان کے نظریات پر نہیں چلے جب انہیں آپ کی ضرورت تھی, تو جو آج آپ کے ساتھ ہو رہا ہے یہ اس کا نتیجہ ہے. اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ ان کی سوچ ہے اور ان کی دانش میں ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح سوچ ہو, لیکن میرے ان ساتھیوں کو جو اوورسیز ہیں ان سے میں یہ کہوں گا کہ بھائی آپ یہاں آئیں اور وہ بانی متحدہ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور کسی طرح جو ان پر پابندیاں ہیں وہ تحریک چلائیں, ختم کرائیں. یہ صرف خواہش رکھنے سے اور اس طرح کی بات کرنے سے مسئلہ تھوڑی لگا ہے. وہ دیکھیں نا, بانی تو خود معافیا پھر مانگتے رہے ہیں نا. تو جب آپ اتنی بڑی غلطی کریں گے, سنگین غلطی کریں گے, ملک کے خلاف نعرے لگا دیں گے, تو اس کے بعد یہ سارے اوورسیز کے نظریاتی ساتھی آ جاتے ہیں نا, اور آ کے یہاں باقی کارکنوں کا حوصلہ بڑھاتے ہو, پھر تحریک چلاتے کہ بھائی اچک زئی نے بھی ایسی بات کی ہے, خواجہ آصف نے بھی ماضی میں ایسی بات کی ہے, مصطفیٰ کھر نے بھی ایسی بات کی ہے, تو یہ ابھی مولانا فضل الرحمان نے کوئی اسی قسم کی بات کی تھی. تو یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں اور ہمارے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ مختلف ہے, باقی پارٹیوں لیڈروں کے ساتھ سلوک مختلف ہے. یہ بات بھی صحیح ہے, اس حد تک میں بات مانتا ہوں, لیکن ہم بھی تو پاکستان بنانے والوں کی اولادیں ہیں نا, تو ہمیں بھی تو کوئی فیصلہ کرنا تھا نا. تو ہم نے تو اپنے ضمیر کی روشنی میں فیصلہ کیا. اب ہمارے جو پاکستان کے ریاستی ادارے ہیں وہ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو ایم کیو ایم کو دیوار سے لگایا گیا یا جو کچھ بھی صورتحال ہوئی ہے اور الیکشن میں بھی جو ہوا ہے, اس سے تو پھر اسپیس بانی ایم کیو ایم کے لیے بنے گی. لوگ کہیں گے بھائی ان کے زمانے میں سب یکجا تھے, ایک ساتھ تھے. تو یہ میری اکیلے کی ذمہ داری نہیں ہے, مجھے اسپیس نہیں ملی جب میں سربراہ تھا, مجھے کام کرنے کا فری ہینڈ نہیں ملا. مجھ پہ ایک جبر بھی رہا کہ کسی طرح پی ایس پی کے ساتھ میں کوئی نہ کوئی الحاق کروں اور کسی طرح ان کو ساتھ لے کے چلوں. تو جو چیزیں ان نیچرل ہیں وہ ہم سے توقع کی جاتی تھی. ایک جبر تھا, دفاتر نہیں مل رہے تھے, لاپتہ ساتھی نہیں مل رہے تھے. تو یہ بڑے مسائل ہیں نا ہمارے. تو اب اسپیس اگر نہ دیں. جی اچھا فاروق بھائی, الیکشن سے پہلے ہم نے دیکھا ایون کہ جو فیصل سبزواری تھے انہوں نے بھی میرے ساتھ یہ بات کی کہ جیت کر سیٹیں ساری جو ہیں وہ ہم مسلم لیگ نون کو دیں گے, لیکن جب یہ الیکشن ختم ہوئے تو آپ کا جھکاؤ فوراً پی ٹی آئی کی طرف چلا گیا. آخر یہ کیا ہوا, اس کے بارے میں کچھ بتائیں. سیاست کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں اگر انتخابات میں دھاندلی پی ایم ایل این کے ساتھ وہ شور کر رہے ہیں, اے این پی کے ساتھ بھی وہ شور کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی وہ شور کر رہے ہیں, اور اگر ہمارے ساتھ بھی ہوئی تو ہمیں بھی شور کرنا چاہیے. ہمیں حکومت میں جانے کی اتنی عجلت اتنی جلدی نہیں ہونی چاہیے, اور اتنا سستا اپنا سودا ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا. ہمیں بھی اپنے بھاؤ بڑھانے چاہیے تھے. ہمیں بھی اپوزیشن کی اے پی سی میں جا کے اور دوسری اس میں جا کے بالکل اپنا وزن ڈالنا چاہیے تھا. ورنہ تو آپ نے کا رویہ تو یہ کہتا ہے کہ آپ نے اسے اللہ کی رضا سمجھ کے جو 4 سیٹیں قومی اسمبلی کراچی سے ملی آپ نے قبول کر لی, تو پھر آپ کا تو کیس ہی ختم کر دیا آپ نے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا مینڈیٹ ہی اتنا ہے. جبکہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمیں کچھ سیٹوں پہ ہم ضرور ہارے, لیکن کافی سیٹوں پر ہمیں ہرایا گیا ہے اور ہمارے پاس کے ثبوت بھی ہیں. ہم ٹریبیونل میں گئے, ہم جو پارلیمانی کمیٹی بنی ہے یہ الیکشن کی, تو اس میں بھی انشاءاللہ جائیں گے.
اچھا فاروق بھائی یہ بتائیں کہ موجودہ حکومت جو عمران خان صاحب کی قیادت میں جس انداز میں جس رخ پہ جا رہے ہیں، چائنا سے دورے ہو رہے ہیں، سی پیک پہ باتیں ہو رہی ہیں، روس ترکی، آپ بھی ایک ویژنری لیڈر رہ چکے ہیں، 40 سال کا تجربہ ہے، آپ کیا کہتے ہیں اس طرح کی کچھ بہت زیادہ کر لیے انہوں نے، دعوے بہت کیے، توقعات لوگوں کی بہت بڑھا دی. حکومت میں آنے کا شوق تھا، حکومت میں آنے کی تیاری کی، حکومت چلانے کی تیاری کوئی نہیں تھی، اس کا کوئی ہوم ورک نہیں تھا، لہذا سر منڈاتے اولے پڑے اور ترجیحات کچھ غلط ہو گئیں. بجلی کے نرخ، گیس کے نرخ، ایک معاشی بحران پیدا ہو گیا. 30,000 ارب کا قرضہ اگر ہے ملک پر تو 1200-1500 ارب کا قرضہ آپ بڑھا رہے ہیں. چائنا، سعودی عربیہ اور IMF سے جو پیسے آپ لیں گے، یہ وسائل کہاں سے آپ بڑھائیں گے جب تک آئینی اصلاحات نہیں کریں گے، بنیادی اصلاحات نہیں کریں گے. اور وہ ہے کہ ہر طبقہ معیشت پر آمدنی پر ٹیکس ہونا چاہیے، جس سے کہ زراعت کے شعبے کے لوگ، وڈیرے جاگیردار مستثنیٰ ہیں. 200، 250، 300 ارب روپے سالانہ آ سکتا ہے، وہ لیں. یہ ہونا چاہیے آپ کی ترجیحات میں. وسائل کی منصفانہ تقسیم مرکز سے صوبوں کو تو ہو جاتی ہے آبادی کی بنیاد پر. جی صوبوں کی مرضی شہروں کو، ضلعوں کو دے نہ دیں. کراچی، لاہور، پنڈی، پشاور، کوئٹہ، لاڑکانہ، حیدرآباد، ان کو پیسے کون دے گا؟ مطلب گارنٹی کے ساتھ ان کی آبادی کے مطابق ان کو ملے. یہ آئینی ترامیم کرنی ہوگی. وسائل کی منصفانہ تقسیم نیچے تک جانی چاہیے. اس کے بعد بلدیاتی اداروں کو تحفظ آئین میں، اور جو امور ہے بلدیاتی ان کو تحفظ آئین میں. یہ حالانکہ یہ 2/3 نہیں ہے، یہ آئینی ترمیم نہیں کر سکتے، لیکن یہ گھوڑے ان کے ریس میں کھڑے ہو جانے چاہیے. پھر یہ عوام کو بتائیں کہ دیکھیں ہمارے پاس 2/3 نہیں ہے، اس لیے ہم یہ تبدیلی نہیں لا سکتے. آپ ہمیں یا تو 2/3 دلائیں دیں. کوئی ایسی بات ان کو آگے کرنی پڑے گی اپنی بچت کے لیے. میں ایک سینئر ذمہ دار تجربہ کار سیاسی کارکن ہونے کے ناطے سے یہ مشورے دے سکتا ہوں جو میں نے آپ کے ذریعے سے دیے ان کو. سیفی کاظمی صاحب پاکستان سے آپ کی محبت اور وابستگی سے ہم سب بہت متاثر ہیں، اور آسٹریلیا ٹی وی کو آپ آسٹریلیا کے بعد پاکستان میں بھی متعارف کرا رہے ہیں اور لا رہے ہیں. یہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ آپ پاکستان کو پوری دنیا میں ایک باوقار اور ملک جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ پاکستان کے سفیر ہیں. اللہ آپ کو کامیاب کرے، آپ کی ٹیم کو کامیاب کرے، اور ہم مل کر اپنے لوگوں کے ان کی بھلائی اور بہتری کے لیے کام کر سکیں. انشاءاللہ انشاءاللہ. فاروق بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ آج وقت دینے کا اور ہم سے بات کرنے کا. السلام علیکم. تھینک یو. السلام علیکم.